سال 2024 عدالتیں اور عدالتوں کے اوپر ظاہر ہے ہم سب کا فوکس رہا. کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سال 2024 عدالتی اعتبار سے کیسا تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کی جب بات آتی ہے، جسٹس عمر بندیال کی جب بات آتی ہے، تو ان کے حوالے سے تو پہلے ہی ایک رائے تھی. جو بھی لوگ جانتے ہیں کورٹ رپورٹنگ یا کورٹس کو، تو ان کے حوالے سے پہلے ہی ایک رائے تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے حوالے سے بھی ایک رائے تھی، لیکن اس سے جو ہے وہ بالکل مختلف وہ نظر آئے. میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2024 میں عدلیہ کو جو نقصان پہنچایا ہے، اور پارلیمان میں بھی خاص طور پر الیکشنز کے حوالے سے 8 فروری الیکشنز، 13 جنوری کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے نے اس سیاست کو اور جو عوام نے ووٹ کا حق استعمال کرنا تھا اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. ایک پولیٹیکل پارٹی کو بالکل سائیڈ لائن کرنے اور دیوار سے لگانے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھرپور ساتھ دیا، الیکشن کمیشن کا، حکومت کا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کا. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 26ویں آئینی ترمیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے بلہ لیا. اس کے بعد مخصوص نشستیں کہاں پہ گئیں؟ 8 فروری الیکشنز ہوئے. 8 فروری الیکشن سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دینے میں ناکام رہا الیکشن کمیشن. قاضی فائز عیسیٰ خاموش رہے. 8 فروری الیکشن ڈے، پول ڈے، اور 9 فروری کیا ہوا، کمشنر راولپنڈی نے کیا کہا، اور الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس یا جو اتحاد تھا، حکمران اتحاد، ان کے پاس کبھی بھی یہ 2/3 اکثریت نہ ہوتی. کیسے 2/3 اکثریت ہوئی؟ پہلے تو جو ایک پولیٹیکل پارٹی ہے ان کے نشان لیا گیا، پھر جب ان کے آزاد ہوئے تو ان آزاد میں سے کوئی گڈ مٹ ہو گیا معاملہ، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. پھر مخصوص نشستوں کے معاملے میں جو انہوں نے فیصلہ دیا، ان کی سپریم کورٹ کے سینئر ترین جو 8 ججز تھے، اکثریتی ججز نے فیصلہ دیا، اس پر عمل نہ کروانے میں بھی ان کا نوٹ اور ان کا جو رویہ تھا وہ آڑے آیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پورے سال کے ان کو ولن کہیں، ان کو جو مرضی آپ کہہ لیں، انہوں نے جو نقصان پہنچایا ہے اپنے ہی ادارے کو، اس کا مداوع آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہمیں جو ہے وہ آتا مطلب نظر آئے گا کہ یہ کر کیا گئے ہیں. ہم نے تو بہت زیادہ توقعات ان سے لگائی ہوئی تھی کہ وہ تو سسٹم کو ٹھیک کریں گے، لیکن انہوں نے کیا دکھایا ہے؟ دکھا کچھ اور رہے تھے اور کر کچھ اور گئے ہیں. یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھا. ثاقب بشیر صاحب، اڈیالہ سے جو باتیں آ رہی ہیں، جو ابھی تک پیغام رسانی ہوئی ہے، جو لوگوں نے آ کے باہر خان صاحب سے ملاقات کے بعد ٹاکس کی ہیں، اس سے تو تاثر یہ ملتا ہے، اور پھر حکومتی سائڈز کی گفتگو جو میں نے آغاز میں بھی پروگرام کے سنوائی، تاثر تو یہی ملتا ہے کہ یہ مذاکرات بھی کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہونے لگے. بظاہر تو ابھی تک کیونکہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی بات کی جائے تو آج سے 5 روز قبل بھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ آپ جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چلتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ عملی طور پہ پی ٹی آئی کی جو باہر بیٹھی قیادت ہے، عملی طور پر انہوں نے اس پر کچھ کام نہیں کیا کہ باقاعدہ طور پر کہا جاتا یا اس تحریک کو شروع کیا جاتا. یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچی ہے. اب ان کا رد عمل یا نیکسٹ ان کی پالیسی کیا ہوگی یہ اب پتہ چلے گا. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کہ نہ تو وہ ہاؤس اریسٹ ہوں گے، نہ وہ نظر بند ہوں گے، نہ وہ کسی بیرون ملک کے کہنے پر جو ہے وہ کو ڈیل کریں گے، وہ اپنے کیسز کے ذریعے ہی باہر نکلیں گے. تو میرا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیسز کے ذریعے کیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے؟ ان پر 188 کیسز ہیں. اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہو رہی تھی کہ وہ منصف اعلیٰ تھے، ان کی ناک کے نیچے جو 8 فروری الیکشن سے پہلے 3 فیصلے ہوئے تھے، تو ان تینوں فیصلوں پر پوری مطلب میں کہتا ہوں کہ جو مخالف پارٹیاں تھیں وہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ کیا مطلب آپ نے کیا ہے. اسی طرح ان کے پروسیکیوٹر شاہ خاور صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ مقدمے ٹھیک نہیں چلے، یہ ٹھیک نہیں چلے. اور وہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، اور جس طرح وسط طریقے سے ہم جو بات کر رہے تھے نا کہ جو ہمارا نظام انصاف کمزور در کمزور ہو گیا ہے، اور اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بہت کردار ادا کیا ہے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو اب کنٹرول ہو گیا ہے. تو جب ایک کنٹرول جوڈیشل سسٹم ہوگا تو عمران خان صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کو کیسز سے نکل آئیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. یہ تقریباً آج سے 4-5 ماہ پہلے میری رائے یہ ہوتی تھی کہ نہیں وہ کیسز فلاں کیس کمزور ہے، مضبوط ہے، یا کتنا کب ان کی ضمانت ہو جائے گی، کب بری ہو جائیں گے. لیکن اب کم سے کم میری رائے
رائے نہیں ہے، اور یہ سسٹم جس طرح قاضی صاحب چھوڑ کے گئے ہیں. اب دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کیس، فرض کریں 6 جنوری کو ان کو سزا ہوتی ہے، 1 ماہ بعد ان کو ضمانت بھی 1-1.5 ماہ بعد ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر، لیکن ساتھ ہی ایک اور توشہ خانہ کیس آج جو جس کا ٹرائل شروع ہوا ہے، تب تک یہ کیس جو ہے تیار ہو چکا ہوگا. 9 مئی کے لاہور کے کیسز میں ان کا جو ہے وہ ابھی ضمانتیں ان کی نہیں ہوئی. یہاں جو اسلام آباد پنڈی میں جو احتجاج ہوئے پچھلے 4 ماہ میں، ان کی ضمانتیں پڑی ہوئی ہیں. 188 کیسز ہیں ان پر. تو میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل سسٹم پر جتنا وہ کر رہے ہیں اعتماد کہ ان کو یہ سارا کچھ انصاف دے دے گا، مجھے لگتا نہیں ہے. الٹیمیٹلی ڈائلاگ کے ذریعے ان کو کوئی نہ کوئی چیزیں طے کرنی ہوگی. اب گورنمنٹ سائڈ جو ہے وہ بظاہر تو حکومت تو کہہ رہی ہے نا ان کو کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ گھر چلے جائیں، لیکن خاموش ہو جائیں. ضمانت دے دیں گے 5 سال آپ ہمیں چلنے دیں گے. بالکل. تو خان صاحب کا کوئی 5 سال دینے کا ارادہ ہے؟ نہیں، عمران خان جو بات کر رہے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی اس کو مختلف جگہوں پہ ڈسکس کیا ہے کہ عمران خان 500 دن ہو گئے ہیں تقریباً ان کو جیل میں. 1.5 سال جیل میں رہنے کے بعد اگر وہ کسی بنی گالا کسی جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھر یہ جب اٹک جیل میں پہنچے تھے اگست 2023 میں، تو سپٹمبر یا اکتوبر میں ان کو اس قسم کی ڈیل کی آفر ہوئی تھی کہ آپ اس طرح کریں، ہم بنی گالا شفٹ کرتے ہیں، آپ 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں. تو پھر تب ہی یہ آفر لے لیتے اور اس طرح نہ کرتے. بظاہر میرا نہیں خیال کہ عمران خان کسی ایسی آفر پہ متفق ہوں گے ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں.